بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم کی بات میں خوش آمدید۔ طائف کی وادی میں اس رحمت للعالمین نبی کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، لیکن ایک لفظ بھی مخالفین کے خلاف نہیں نکلا۔ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری پشت پر رکھ دی گئی، کچھ نہ کہا۔ کپڑا گلے میں ڈال کر بل دیے گئے، کچھ نہ کہا۔ اور صحابہ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے، صبر کی تلقین کی۔ ثمامہ نے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر نزیبہ کلمات کہے، مسکرا دیے۔ عزیز چچا کے قاتل معافی کے طلبگار ہوئے، معاف کر دیا۔ ایسا رحمت للعالمین نبی ہے کہ دشمنوں کو بھی ایذا نہیں دیتا، لیکن اقامت ہوئی، پاک پیغمبر جماعت کروانے کے لیے مسلح پر کھڑے ہیں مگر جماعت نہیں کروا رہے۔ صحابہ کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مسلح پر کسی کو امام مقرر کروں اور خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالوں جو لوگ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ پھر فرمایا، میں ایسا کر گزرتا اگر مجھے گھروں میں چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا۔ صحیح مسلم۔ یہ ان لوگوں کے لیے رسول پاک کا غضب ہے جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کے لیے کتنا غصہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں عاشق رسول کے دعوے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ خود کو اہل حدیث، اہل سنت کہلوانے والے ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث بن کر ہی خود کو جنتی سمجھ بیٹھے ہیں، مگر یاد رکھو صحابہ کرام کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ خارجی جیسا گروہ بھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے کتے ہیں، مگر کسی صحابی نے خارجیوں پر بھی فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے انہیں کافر نہیں کہا، مگر صحابہ کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کفر کا مرتکب ہے۔